بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ IMF نے کورونا سے معاشی نقصان کے پیش نظر پاکستان کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے لیے 1,38,60,00,000 کے اضافی قرض کی منظوری دے دی۔ اضافی قرض پاکستان کو ادائیگیوں کا توازن بہتر بنانے کے لیے دیا گیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ یہ رقم سے پاکستان کو صحت اور معیشت کے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جہاں پتہ چلا کہ ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے وہاں مینیجر کو نہیں سیدھا مالک کو پکڑیں گے۔ وفاقی کابینہ نے بھی ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ ذخیرہ اندوزی پر 3 سال قید اور ضبط شدہ مال کا 50% مالیت جرمانہ عائد ہوگا۔ آرڈیننس صدر کو بھجوا دیا گیا۔ اطلاق وفاقی دارالحکومت کی حدود میں ہوگا۔ نماز جمعہ کے اجتماعات نہایت محدود ہو گئے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں 3 سے 5 افراد نے مساجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح پر متفقہ لاہ عمل کے لیے وفاقی حکومت سرگرم۔ صدر عارف علوی کل علماء اکرام کے اہم مشاورتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا آغاز، 19 اشیاء پر سبسڈی دی گئی۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں سبسڈی رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی۔ حکومت تاجروں کے لیے اسکیم لانے پر کام کر رہی ہے، چھوٹے کاروباری افراد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نیب نے اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو پھر طلب کر لیا۔ شہباز شریف نے نیب لاہور کو تحریری جواب میں موقف اختیار کیا کہ شہر میں لاک ڈاؤن ہے، پیش نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹرز نے کہیں بھی آنے جانے سے منع کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پولیس میں 10,000 کانسٹیبل بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ کانسٹیبل منظور شدہ خالی اسامیوں پر بھرتی کیے جائیں گے۔ رواں مالی سال 5,000 کانسٹیبل بھرتی ہوگی۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رابطہ عالم اسلامی نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے اور کورونا وائرس کی مشکل گھڑی میں پاکستان کے مستحق افراد کے لیے فوڈ پیکج کا اہتمام کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ تقریب میں پاکستان میں سعودی سفیر جناب نواف بن سعید المالکی، وزیر تعلیم پنجاب راجہ راشد حفیظ اور ڈاکٹر جمال ناصر بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر رابطہ عالم اسلامی کے ریجنل ڈائریکٹر جناب سعد بن مسعود الحارثی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے پہلے مرحلے میں 6,753 ٹن راشن کے کارٹن اور 54 ٹن کھجوریں برادر ملک پاکستان کے مختلف علاقوں میں مستحقین تک پہنچائی جائیں گی۔ یہ اقدام رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل جناب شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ کی خصوصی ہدایات اور احکامات کے مطابق کیا گیا ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کورونا کی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں انسانوں کی فلاح کے کام کر رہی ہے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مسلم ورلڈ لیگ اس مشکل وقت میں ہر جگہ سب کی مدد کے جذبے کے تحت اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ رابطہ عالم اسلامی، سعودی حکومت اور سعودی عوام ہمیشہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ سعودی سفیر نے پاکستانی بھائیوں کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اللہ جلد ہمیں اس مشکل سے نکالے تاکہ ہم ایک بار پھر آسان زندگی گزار سکیں۔ اس موقع پر وزیر خواندگی پنجاب نے رابطہ عالم اسلامی کے اس اقدام کی تعریف کی اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد المالک، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبد العزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن
بن سلیمان کا پاکستان کے ساتھ محبت، بھائی چارے اور ہر لمحہ ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا۔ خالد مجید، حق نیوز، اسلام آباد۔ حافظ آباد میں ماڈل بازار میں یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سید ظہیر عباس۔ آباد ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے حافظ آباد میں ایک اور یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور کا قیام حافظ آباد کے ماڈل بازار میں کیا گیا۔ اس بارے میں حافظ آباد کی عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی 2 ماہ پہلے مجھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن حافظ آباد اور پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ ہدایات ملی کہ ماڈل بازار میں ایک یوٹیلیٹی سٹور کی برانچ اوپن کرا دیں، تو یوٹیلیٹی سٹور کے جو ریجنل مینیجر ہیں، انچارج ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے کچھ مسائل کو حل کر کے یہاں پہ برانچ اوپن کروا دی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ رمضان بازار کے علاوہ بھی عوام کو ریلیف کے لیے چیزیں ملیں گی، سبسڈی ملے گی آٹے پہ، چینی پہ، دالوں پہ، اس کے علاوہ اور کئی آئٹمز ہوں گی جن پہ عوام کو پورا سال سبسڈی ملے گی۔ یہ ماڈل بازار یوٹیلیٹی سٹور حافظ آباد میں یہ جو لگا دیا گیا ہے، یہ بہت زبردست اور بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، اور غریب عوام کو بہت ریلیف ہو۔ میں چیزیں خریدنے کے لیے تشریف لایا ہوں ادھر، اور بازار سے بہت کافی فرق ہے، اور پاکستان حکومت کا شکریہ۔ جی بالکل، یہ غریب لوگوں کے لیے ماڈل بازار میں جو افتتاح کیا گیا یوٹیلیٹی سٹور کا، سب سے بڑی تو اس کی بات یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی دیگر سٹور ہیں وہاں پہ کسی پہ آٹا نہیں مل رہا، کسی پہ چینی نہیں مل رہی، کسی پہ دالیں نہیں مل رہی، لیکن الحمدللہ ایک چھت کے نیچے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ٹیم کے ہمراہ سید ظہیر عباس شاہ، حافظ آباد۔ ملک بھر کی طرح کند کوٹ شہر میں بھی احساس کفالت پروگرام کے تحت ملنے والی رقوم کی تقسیم کا عمل جاری۔ تفصیلات جانتے ہیں فدا حسین مری کی اس رپورٹ میں۔ وفاق کی جانب سے ملک بھر میں احساس کفالت پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ وہاں کنداکوٹ شہر میں بھی احساس کفالت پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ کنداکوٹ شہر میں 19 کیمپ مقرر کر دیے گئے جہاں لوگوں میں رقم تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایک طرف عملے کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کے کیمپوں میں آنے والے مردوں سے عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ اب آڈیال 12,000 تک ملیا اب کینجی مہربانی ہاوا ہر تھوڑا نچ اساں ڈسوں نچ تھوڑا ہیوٹ پیسہ وٹ تھوڑا نچ جمرن عمران۔ تو دوسری جانب سینکڑوں لوگوں کے سامنے عورتوں کو بھی رقص کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور عملے کی جانب سے مستحق افراد کی تذلیل کرنے کی ضلع انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ احساس کفالت پروگرام کے نام پر کنداکوٹ کے کیمپوں میں غریب مستحق لوگوں کی غریبی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک طرف بھوک اور بے روزگاری نے عوام کو مجبور کیا تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کے کیمپوں میں مستحقوں لوگوں کو بے عزت کرنا وفاق کے لیے سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کی جانب سے اس عملے کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی یا غریبوں کو احساس کے نام پر تذلیل کیا جائے گا۔ سابق ممبر پنجاب بار کونسل سینئر ایڈوکیٹ عبدالمتین چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا ہے کہ 50 کروڑ روپے کی رقم مستحق وکلاء کو دی جائے جن کا کوئی اور متبادل کاروبار نہیں ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ذوالفقار علی۔ ساہیوال صاحب کا ممبر پنجاب بار کونسل سینئر ایڈوکیٹ عبدالمتین چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 50 کروڑ روپے کی رقم مستحق وکلاء اور خواتین وکلاء جن کا کوئی متبادل ذریعہ آمدن نہیں اور معاشی بدحالی کا شکار ہے، ایسے وکلاء کو 3 لاکھ روپے قرضہ حسنہ آسان قسطوں میں 5 سال میں واپسی کی شرائط پر دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 50 کروڑ کی گرانٹ کو پنجاب بار کونسل کو دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماہ رمضان اور عید الفطر کے موقع پر مستحق وکلاء کی مالی امداد بھی کی جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سب ڈویژنل بار ایسوسی کے پروفیشنل ینگ لائرز اور خواتین وکلاء کی مالی امداد ترجیحی بنیادوں پر کی جائے۔ ان تمام خیالات کا اظہار انہوں نے بار روم میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کے صحت یاب ہونے کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید ظہیر عباس اپنی اس رپورٹ میں۔
मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के सेहत याब होने का सिलसिला जारी है। DHQ हाफिजाबाद में 4 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मेडिकल ऑफिसर की जानिब से डिस्चार्ज कोरोना मरीजों को गुलदस्ते और फूल और तोहफे पेश किए गए। हाफिजाबाद में खतून समेत 4 मरीजों को कोरोना वायरस का शिकार थे। ये चारों मरीज DHQ हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल थे। चारों अफराद को कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर रहमतुल्लाह साकब ने चारों अफराद को गुलदस्ते पेश करके उन्हें अलविदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद ज़हीर बादशाह, हाफिजाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़। कोरोना वायरस से डरना नहीं,